إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث رواہ مسلم۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر نہ جاؤ، نہ پیٹ پھیرو، بلکہ تم سارے کے سارے اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ولا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے حسد کے بارے میں، کہ حسد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ حسد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا اور آرزو کرنا، اس نعمت کو ختم ہونے کے لیے آرزو کرنا، حسرت کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین مختلف جگہوں پہ بیان فرماتے ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کر سمجھایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا۔ کان من الجن، کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ اس کی بھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ وضاحت کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہذا آگ مٹی سے زیادہ افضل ہے، تو چونکہ میں آدم سے زیادہ افضل ہوں تو یہ میری شیان شان نہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، سب سے پہلے آسمان میں اگر نافرمانی کی گئی ہے تو وہ حسد کے بارے میں کی گئی ہے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ حسد۔ کیا؟ آدم علیہ السلام کو جب آسمانوں میں فرشتوں نے سجدہ کیا تو شیطان یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ حسد، کہ میں افضل ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو لہذا آگ مٹی سے زیادہ افضل ہے، تو چونکہ میرا مقام آدم سے زیادہ افضل ہے تو لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح زمین پر سب سے پہلی جو نافرمانی کی گئی اس کا سبب بھی حسد تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو یہ کہا گیا، حابیل اور قابیل کو، کہ تم اپنی قربانی اللہ کے راستے میں دو، اور اللہ رب العالمین جس کا عمل قبول فرمائے گا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی،
تو لہذا ایک کی قربانی قبول ہوگی تو دوسرے بھائی نے اپنے سگے بھائی کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی. یعنی دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس کا سبب بھی کیا تھا؟ حسد. آسمان میں بھی سب سے پہلی نافرمانی ہوئی، اس کا سبب بھی حسد. وہ کس نے کی؟ شیطان نے. اور زمین پہ کس نے کی؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچا لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسد جو ہے، فرمایا کہ تاکل النار الحطب، یعنی آپ نے فرمایا ان الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. فرمایا کہ حسد انسان کے نیک اعمال اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسے کہ آگ ایندھن کو یا خشک لکڑیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اسی طرح حسد جو ہے جب انسانوں کے اندر پایا جائے گا، جس کے اندر حسد کی بیماری ہے، تو گویا کہ اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع اور برباد ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں کی ایک بیماری جو رینگ کا چلتے ہوئے تمہارے اندر بھی آئے گی، وہ ہے حسد اور بغض. وہ کیا ہے؟ حسد اور بغض. اور آپ نے فرمایا ہی الحالکہ، وہ اس کا نام حالکہ بھی ہے. حالکہ کہتے ہیں یعنی بال کاٹنے والی کو بھی. فرمایا یہاں حالکہ سے مراد بالوں کا کاٹنا نہیں بلکہ دین کو کاٹنا ہے، کہ وہ بیماری ایسی ہے جو تمہیں تمہارے دین سے دور کر دے گی. تو میرے بھائی حسد جو ہے اس کی کئی ایک صورتیں ہیں. یہ انسان کے اندر حسد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس بندے کو نعمت ملی ہے اس کو ناپسند سمجھنا، اس نعمت کو ناپسند سمجھنا. اور اسی طرح جس بندے کے پاس اللہ کا یہ فضل ہوا ہے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے افضل اور معتبر سمجھنا. تو حسد کے چند ایک مرتبے ہیں، اس کی کئی ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ درجے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کے ختم ہونے کا آرزو کرے یا اس کی تمنا کرے جو اس کے غیر کے پاس ہے، جو اس کے غیر کو نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کے بارے میں یعنی اس بندے کے بارے میں جس کے پاس وہ نعمت ہے، اس کے بارے میں کیا کرے کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا فضل اگر کسی کے اوپر ہوا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بس اس کا حقدار میں تھا تو لہذا کسی اور کو یہ نہیں ملنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ وہ یہ تمنا کرے کہ میرے غیر کے پاس یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس یہ نعمت نہ ہو، مجھے مل جائے. اسی طرح ایک یہ بھی اس کا درجہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بندے کے پاس اللہ کی نعمت ہے اس کے ختم ہونے کی تمنا اور آرزو کرنا اور یہ کہنا کہ میں ہی اس کا حقدار ہوں، یہ مجھے مل جائے. میرے بھائی حسد یہ مطلق طور پر حرام ہے. حسد کے اندر کوئی جائز نہیں، کوئی اس کے اندر رخصت نہیں. ہاں دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد مطلق طور پر حرام ہے، مگر دو چیزوں کے اندر حسد کیا جا سکتا ہے جس کو حسد نہیں بلکہ رشک قرار دیا جاتا ہے. کیا؟ ایک اگر آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ صدقہ کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو تمہیں بھی یہ حسرت ہونی چاہیے کہ میں بھی اس طرح نیکی کروں، میں بھی اس طرح کی نیکی کروں. کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے آدمی، اس کو دیکھ کے وہ بھی حسد کرتا ہے کاش میں بھی اس طرح کی نیکی کروں. کوئی عالم ہے تو اس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا علم حاصل کروں گا. اسی طرح عبادت کے اندر بھی یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، فرائض کے علاوہ نفلی نماز کے بعد اہتمام کرتا ہے. مثال کے طور پر تہجد ہے، سنتے یعنی مؤکدہ سنتے ہیں، اور بھی اس طرح کے دیگر جو نماز ہے، نوافل ہیں، وہ اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے. تو دیکھنے والا یہ رشک کرتا ہے کہ میں بھی اس سے آگے بڑھوں گا. تو یعنی ان چیزوں کے اندر تو جائز ہے. اسے کہتے ہیں مسابقت، ایک دوسرے سے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے کا یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے.
جیسے اللہ فرماتے سابقوا الی الخیرات، یعنی خیرات جو اچھے کام ہیں ان کی طرف مسابقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ فردی نماز پڑھتا ہے دوسرا کہے جی میں تو بس 2-3 نمازیں پڑھوں گا. نہیں، یہ نہیں ہے. نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، مسابقت کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. لیکن جب ذاتیات کا معاملہ آتا ہے، جب انسان کی شخصیت کا معاملہ آتا ہے، اس کے مال و دولت کا معاملہ آتا ہے، اس میں یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، عداوت آپس میں نہ رکھو. تمہارے اندر عداوت نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اور اسی طرح ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی نفرتیں آپس کی ختم کر دو، آپس میں پیار محبت سے رہنا شروع ہو جاؤ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اور آگے فرمایا لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کیا ان يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ، کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے، 3 راتوں سے زیادہ اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا. 3 راتیں گزر گئی ہیں، اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوا، قطع تعلقی جاری ہے. آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے. ناراضگی کی زیادہ سے زیادہ لمٹ 3 دن تک ہے، بس اس کے بعد ناراضگی ختم کرنی ہے، کوئی اجازت نہیں اس کے بعد. اسی طرح وہ امور کہ جن کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے، یعنی ایسے اسباب کون سے ہیں کہ جن کی بنا پہ انسان اس نوبت تک آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو وہ حقیر سمجھتا ہے اور اس کو ناپسند سمجھتا ہے. ان میں سب سے پہلا اور مین چیز ہے وہ ہے عداوت، دشمنی، بغض، عقد یعنی کینہ. یہ انسان کے اندر جب چیزیں بھری ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حسد پر ابھارتی ہیں. اسی طرح دوسری چیز اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں ہی بس بڑا ہوں، باقی سب کے سب مجھ سے نیچے ہیں، میرا مقام سب سے اعلیٰ ہے. کسی بھی لحاظ سے عبادت کرنے والا ہے تو سمجھتا ہے بس میں ہی عابد ہوں، میں ہی عبادت کرنے والا ہوں. عالم ہے تو سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. کوئی مالدار ہے تو سمجھتا ہے میرے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی نہیں آئے گا. یعنی اسی طرح ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس بنا پہ وہ انسان حسد کے اندر چلا جاتا ہے. اپنے غیر کو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، عبادت میں آگے بڑھ جائے، اور اسی طرح علم کے اندر آگے بڑھ جائے، اور مال و دولت کے لحاظ سے مجھ سے آگے بڑھ جائے. یہ اس کو گوارا نہیں ہوتا. اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح شہرت، ریاست کی شہرت ہو، کوئی عہدہ ملا ہے اس کی شہرت، یا انسان کی اپنی مدح تعریف کہ لوگ میری بڑائی بیان کرتے ہیں، لوگوں کے ہاں میں بڑا معزز ہوں، لوگ میرے اچھے انداز سے تعریف کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا عالم ہے، وہ بڑا خیر یعنی مال و دولت والا ہے، لوگوں کے ہاں صدقہ خیرات کرتا ہے، سخی انسان ہے. یعنی یہ شہرت اس کے اندر آ گئی ہے. اور جب یہ شہرت کسی اور کے بارے میں سنے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حسد. اس کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا کہ میرے علاوہ کون ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ شہرت آ گئی ہے. اسی طرح حب الدنیا، دنیا کی محبت. انسان دنیا کی محبت میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی کوئی غرض نہیں، بس یہ دنیا مجھے مل جائے. دنیا کی محبت کی بنا پہ وہ اپنے غیر سے، چاہے اس کا سگا بھائی ہے، اس کا عزیز ہے، اس کا کوئی بھی ہے دوست ہے، اس کے ساتھ وہ حسد کرنے لگ جاتا ہے. اور سب سے خطرناک تکبر، الکبر، تکبر ہے. انسان اپنے آپ کو بس سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں. تکبر جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو یقیناً اس کا انجام حسد کے اندر آتا ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگوں سے حسد کرنے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح حسد کا ایک سبب یہ ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میل جول کثرت سے کرتے ہیں، زیادہ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے اس کو راز بتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی کام ہے، میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ بھی کاروبار ہے، فلاں چیز ہے، میرے پاس فلاں ہے،
تو یہ چیزیں بھی لوگوں کے اندر حسد کا سبب بنتی ہیں. اس لیے اپنے راز، اپنے جو آپ کے پروگرام ہیں کسی اور کے سامنے مت بیان کریں سوائے اس انسان کے جو خیر خواہ ہے، جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے مت بیان کریں. اس کے نقصانات کیا ہیں حسد کے؟ اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے. جب انسان حسد کرتا ہے اس حاسد انسان کے اندر ایمان نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد غبار فی سبیل اللہ وفیہ جہنم. ایک بندے کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. کون سی؟ ایک غبار فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی غبار، یعنی مجاہد انسان جو جہاد کے لیے جاتا ہے تو اس کے جو جاتے ہوئے جو گھوڑوں کے چلنے کی وجہ سے جو غبار اڑتی ہے، یہاں وہ مراد یعنی مقصد مین چیز کیا ہے؟ مجاہد، کہ وہ مجاہد جو فی سبیل اللہ ہے اس کا مقام. اور دوسرا وہ انسان جو جہنم، یعنی فرمایا کہ جہنم کی بھاپ، ایک ہے مجاہد کے چلنے کی جو غبار ہے وہ، اور ایک ہے جو جہنم کی بھاپ. فرمایا یہ دونوں چیزیں ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. سیم ہی اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ. نہ ہی کسی انسان کے دل کے اندر ایمان اور حسد جمع ہو سکتے ہیں. آدمی کہے میں مومن بھی ہوں، ایماندار بھی ہوں، اور حاسد بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. دونوں میں ایک ہوگا. اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، اگر حاسد ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوگا. یعنی اتنی خطرناک یہ حسد کی بیماری ہے. فرمایا کہ جس انسان کے اندر ہوگی گویا کہ اس کا ایمان نہیں ہوگا. اور اسی طرح رفع الخیر، اس انسان سے خیر اٹھا لی جاتی ہے. یعنی دوسرا نقصان یہ حسد کا کہ اللہ رب العالمین اس انسان سے خیر کو چھین لیتے ہیں اور اس کی خیر ختم ہو جاتی ہے. اور آگے آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے. کب تک؟ جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے. یعنی جب ان کے اندر حسد کی بیماری نہیں آتی اس وقت تک وہ خیر پر رہیں گے، بھلائی کے اوپر قائم رہیں گے. اسی طرح اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں یہ. فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. کہ یہ حسد اتنا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے کہ فرمایا کہ حسد جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اسی طرح جو انسان حاسد ہے لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی حسد کرنے والا ہے، لوگ بھی اس سے کیا ہے؟ نفرت کرتے ہیں. شر الناس من یبغض الناس ویبغضونہ. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا بدترین انسان وہ ہے کہ جس کو لوگ ناپسند سمجھتے ہیں اور وہ لوگوں کو برا سمجھتا بس میں ہی افضل ہوں، سارے کے سارے لوگ اس کے سامنے حقیر ہیں، گھٹیا ہیں، بس میں ہی افضل ہوں. وہ انسان بھی بدترین انسان ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ حاسد انسان جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، جن کا تعلق جھوٹ اور غیبت کے ساتھ ہوتا ہے. لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ یہ انسان حسد سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے الرجوع الی اللہ. اللہ کی طرف رجوع کرنا، انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے. اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ وہ حل اور علاج یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی طرف آ جائے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور توبہ کرے. اور اسی طرح التوکل علی اللہ، اللہ پر مکمل طور پر توکل کرے. یعنی اللہ کو ہی اپنا کارساز سمجھے، اللہ پر توکل کرے. اور ساتھ ساتھ الاستعاذہ، اللہ سے پناہ بھی مانگے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آپ لوگوں کے شر سے پناہ مانگا کرے جب لوگ جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ لوگوں کا شر اور حسد کے شر دونوں سے کیا کرو؟ پناہ مانگو. لوگوں کا شر بھی بہت برا ہے اور حسد کا شر بھی انتہائی خطرناک ہے. اور ساتھ ساتھ فرمایا دعا اللہ سے دعا بھی کرو. اور اسی طرح آگے آپ نے فرمایا الاحسان الی الحاسد. جو حسد کرنے والا ہے نا اس سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئیں.
اگر وہ آپ کے ساتھ برے انداز سے پیش آتا ہے تو آپ کو اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عدل اور احسان کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں تاکہ انسان اس کے شر سے مزید بچ سکے۔ اور آگے فرمایا الرقیہ، وہ دم بھی کیا کرے، جو رقیہ شریعہ ہے، جو یعنی شریعت سے جو ثابت دم ہے وہ دم بھی کیا کرے۔ اور آگے فرمایا عدم اخبار الحاسد بنعمت اللہ علیک، یہ بڑی اہم چیز ہے کیا کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کا راز کسی حاسد کے پاس نہ ہو۔ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت کو کسی اور کے سامنے مت بیان کریں، کیوں؟ یہی تو وہ وجہ بنتی ہے جو لوگوں کے اندر حسد کا سبب بنتی ہے۔ آپ لوگوں کو بتلائیں گے کہ میں یہ بھی کام کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، میرے پاس یہ بھی چیزیں ہیں، وہ بھی ہے، تو یہ لوگوں کو اچھا عمل نہیں لگے گا، لوگ آپ سے نفرت کریں گے، اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ حسد۔ میرے بھائی، حسد جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے انتہائی برا عمل قرار دیا ہے، جس کی کئی ایک مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور فرمایا کہ یہ حسد مسلمانوں کا عمل نہیں، یہ کن کا عمل ہے؟ فرمایا قرآن مجید میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ بہت سے اہل کتاب یہودی عیسائی، یہ ان کی خواہش یہ ہے کیا؟ ایمان لانے کے بعد جو اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اس ایمان لانے کے بعد ان کی خواہش یہ ہے کہ تم دوبارہ کفر کی طرف آ جاؤ، اور ان کو حق کا علم بھی ہو گیا ہے، حق کا پتہ بھی چل گیا ہے، واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ ان کی دلی مراد کیا ہے کہ تم دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آؤ، کیوں؟ حسد کی بنا پہ۔ یہ ان کے دلوں کے اندر ایک حسد ہے، اور اس حسد کی جلن ان کو اتنی ہے کہ وہ تمہیں ایمان کے اندر پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کفر میں لوٹ آؤ۔ اور یہ مثال ہے یہودی عیسائیوں کی، یعنی حسد کا سبب یا حسد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کفار، یہودی عیسائی، ان کا یہ عمل ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، حسد ایک نہایت ہی برا عمل ہے جو ایک پرامن معاشرے کا امن تباہ کر دیتا ہے۔ جو معاشرہ امن کے ساتھ رہتا تھا، جس معاشرے کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، کوئی کسی طرح کی خرابی نہیں، جب حسد نے جنم لیا تو حسد نے سارے کے سارے معاشرے کا امن تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے اور صحیح طور پہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔